السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہو جناب؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ آج ہم خانپور میں ہیں اور دین پور کی شریف جا رہے ہیں، وہاں حضرات کی قبریں ہیں اور وہاں پر جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بائک پر ہم ساتھ ہیں، مول صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ساتھ میں نہر بھی ہے، پانی ماشاءاللہ کافی ہے۔ یہ خانپور سٹی ہے۔ مولوی صاحب ضلع ہے کیا خانپور؟ تحصیل۔ اس کو ضلع کون سا لگتا ہے؟ ضلع ریمیار خان، ریمیار خان۔ تو ٹائر پیچھے سے ہل رہا ہے مول صاحب زیادہ، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پنچر ہو۔ یہاں سے 3-4 کلومیٹر دور ہے۔ چلو وہاں پر پہنچ کے بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، مولوی صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ ساتھی ہمارے رکشے پہ ہیں اور باقی ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں۔ روڈ ماشاءاللہ بہترین ہے پنجاب کے۔ پہنچ کر حضرات کی قبریں وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ مولانا احمد دین صاحب اور باقی حضرات کی بھی دکھائیں گے آپ کو۔ دین پور شریف قبرستان۔ افغانستان رہے، پھر وہاں سے چلا بدری کاٹ کے پھر پاکستان میں، پھر آخری عمر ایام دین پور شریف میں گزارے۔ سبھی پڑھے تھے نا، تیسری چوتھی جماعت میں سب کے ساتھ سارا بیت اللہ قادیانی نے ان کو تبلیغ کی، پالا پوسا پڑھایا۔ ابھی فاتحہ نہیں پڑھو، پھر ٹائم دیں گے۔ یہ وہ جو ہے نا، پھر جو ہے نا یہ مسلمان ہوئے، پھر یہ سارا موچی دروازے کے سامنے جو ہے یہ مسلمان ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب نے جو ہے نا 30,000 مجمع کے سامنے 3 گھنٹے تقریر کر کے ترک مرزائیت کا اعلان فرمایا۔ ترک مرزائیت کا انہوں نے اعلان فرمایا، یعنی مرزائیت چھوڑ کے پھر یہ جو ہے نا مسلمان ہوئے، پھر ان کے جو ہے نا یہ حضرت درخواست ہے، یہ قبر حضرت مولانا محمد ضلع درخواست۔ یہ ان کے استاد ہیں، اور بلکہ یہ ہیں میاں جی خیر محسن، یہ ان کے استاد ہیں۔ یہ جو ان کے کیا لکھا ہوا ہے، عبدالرزاق۔ کن کے استاد ہیں؟ یہ درخواست صاحب ہیں۔ اچھا۔ یہ مولانا عبید اللہ درخواستی صاحب ہیں، یہ حضرت کے داماد ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ یہ پھر ان کے بیٹے مولانا شفیق الرحمان درخواستی، نام سنا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت درخواستی کے علمی جانشین یہ تھے۔ درخواستی صاحب کے بعد سب سے زیادہ ان کو حدیثیں یاد تھیں، یہ تھے۔ ادھر آ جاتے پہلے وہ جو بیٹے تھے نا، یہ بھی بلوچ ہیں۔ یہ وہاں جنگ میں جو ہے ان کا والد صاحب فوت ہوا ہے، یہ یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر یہ والدہ کے ساتھ چلتے چلتے سفر کرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ وہاں پہنچے تھے سندھ میں حافظ صدیق کے پاس۔ حافظ صدیق صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ جو مزار ہے میاں مٹھا اور دوسرے جو ہے نا ان کی گدی چلی ہے، ابھی تو وہ بریلوی کر چکے ہیں۔ یہ وہاں گئے تھے اور ان کے ساتھ رہے اور کافی عرصہ وہاں تربیت پائی، کافی عرصہ وہاں رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ وہاں پھر اجازت لے کے یہ دین پور شریف میں ہے۔ یہ سارا یہاں جنگل تھا اس وقت، یہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارا جنگل تھا۔
تو یہ آتے انہوں نے پھر یہاں آ کے اللہ اللہ کی لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا. ان کے بعد یہ بیٹے ہیں خلیفہ غلام محمد کے بیٹے ہیں میاں عبد الحادی صاحب. یہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور شیخ ثانی انہیں کہا جاتا ہے. اور ان کی یہ ہے کہ جو ان کی زیارت کر لیتا نا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا. جو ان کا مرید ہو جاتا تھا نا اس سے تہجد کبھی نہیں چھوڑتی تھی. اکثر یہ اپنے ہاتھ پہ رومال جو ہے نا لپیٹ کے بیٹھتے تھے. اور رمضان میں خاص رمضان کے علاوہ بھی رمضان میں صبح سے شام تک یہ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. پھر ان کے بیٹے ہیں میاں سراج احمد صاحب. اور جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے نیک کی اولاد بھی ہے نیک ہوتی ہے. پھر ان کے پاس بے نظیر چل گئے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. پھر بے نظیر کے سر پہ انہوں نے دوپٹہ رکھا تھا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے نظیر بغیر سر کے دوپٹے کے جو ہے نا چلتی تھی. ان کے سر ننگا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر جب دوبارہ یہ وہاں سے گئی پھر کبھی اس کے سر سے دوپٹہ نہیں ہوتا. پھر جب بے نظیر وزیر اعظم بنی ان کو اپنا مشیر بنایا وہاں بنگلہ دیا یہ وہ. پھر وہ 2-3 مہینے رہ کہا مجھے تیرے جو ہے نا بادشاہت میں نہیں رہتا میں. یہ پھر وہ استعفیٰ دے کے پھر یہاں واپس آ گئے تھے. بہت بڑے اللہ والے تھے. یہ جو بھی زیارت کر کے ہیں یہ ہے میاں مسعود احمد صاحب. میاں مسعود احمد صاحب کے یہ بیٹے ہیں میاں زبیر احمد صاحب. ان کے بیٹے ہیں وہ ان کو جو ہے نا فوت بیمار ہوتے اٹیک ہوا تھا تو یہ فوت ہو گئے. یہ رحمیار میں رہتے تھے. ان کا وہاں مدرسہ بھی ہے. تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. یہاں بیٹھ کے انہوں نے مراقبہ کیا. آپ لوگوں نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور وہ ہیں مولانا مفتی عبد المجید صاحب کے وہ بیل وہ سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو عبد المجید. باقی یہاں اس علاقے کے اندر بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے علماء مجاہدین افغانستان کے مجاہدین بھی یہاں سے کمانڈر بھی وہاں کمانڈر ہیں ان کی خبر ہے. آپ کہو تو چلے. یہ ہیں مفتی عبد المجید صاحب کی خبر ہے جو بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے تھے تو وہاں ان کو کسی نے گولی ماری شہید کر دیا تھا. وہ ہے یہاں لاگن ہاں تھے یہاں دین پور ہی ہیں. یہاں کے تھے پڑھاتے وہاں تھے. وہاں مولانا جانتے ہیں بہت بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن. آپ نے دیکھا ہوگا مدرسہ کراچی والے ہاں ہاں وہاں کراچی کافی عرصہ پڑھاتے رہے ہیں. اصل میں یہیں کے تھے. ہاں یہ مفتی الرحمان صاحب ہیں مولانا عبداللہ درخواست صاحب کے بیٹے. ان کی قبر بھی یہی ہے مولانا لقمان علی پوری کی. یہ ہے مولانا لقمان علی پوری کی. یہ ہے مولانا لقمان علی پور. علی پور یہ فوت ہوئے. انہیں وصیت کی تھی مجھے دین پور شریف کے قبرستان میں دفنانا. ولی لقمان علی پور. ہاں یہ ہیں فدا الرحمان درخواستی صاحب. حضرت درخواستی کے بڑے بیٹے ہیں. ہاں یہ ہے یہ والے ہاں یہ والے مولانا فدا لکھا اوپر لکھا ہوا ہے. جانشین شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت مولانا فدا الرحمان درخواستی. یہ ہیں وہ نیب کو کمانڈر موسیٰ خان تحریک اسلامی طالبان. یہ نیچے لکھا ہوا کمانڈر حرکت الجہاد الاسلامی. نیچے دیکھو لکھا ہوا یہ کمانڈر تھے. یہ ہے مولانا انیس الرحمان. آپ کو کسی کو یاد ہو کراچی میں یہ پڑھاتے تھے. یہ کراچی میں ان کو گولی ماری یہ شہید ہوئے تھے. انہوں نے بعد میں ریکارڈنگ ماری. یہ بہت بڑے نیک انسان تھے. یہ بہت قدیمی قبرستان ہے خانپور میں دین پور شریف میں. بڑے بڑے حضرات علماء کرام یہاں پر دفن ہیں. اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے. تو بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا. اور اللہ پاک سب کو آخرت کی فکر لگائے. اللہ پاک مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی ابھی واپسی چلتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.